ان تمام اعمال اور اذکار میں روز قیامت جس عمل کا ذکر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، جب آپ نے پوچھا ہے زندگی میں کون سا ورد کرتا تھا، کون سا خاص ذکر کرتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت، یہ روایت ہمارے اکثر علماء نے لکھی ہے کہ رسول خدا نے امیر مومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، مجھے اللہ کو، خدا فرماتا ہے، رسول خدا فرماتا ہے کہ اللہ کو، اے علی، اللہ کو یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے۔ وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے۔ وما عرفک الا اللہ وانا، تجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے۔ اللہ، رسول اور علی کی معرفت، جو اس کی حقیقت ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، اس کو درک کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح میرا ایمان ہے اور اعتراف ہے کہ جس طرح اللہ تو لامتناہی ذات ہے، وہ لامتناہی اور لامحدود ذات ہے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ ہر کسی کے لیے قابل فہم ہے۔ خدا کی حقیقت کو جیسا ہے وہ ہے، وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، اور انسانی عقل، وہ کتنا بھی بندہ مغز متفکر ہو، وہ محدود ہے، لہذا محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی معرفت جیسا وہ ہے وہ ہم ایسا نہیں سمجھ سکتے، یہ قابل فہم ہے۔ لیکن رسول کو خدا نے کیا مقام دے رکھا ہے، اس کا ادراک بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ علی کو خدا نے کیا مقام دے رکھا ہے، وہ بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح خاتون جنت کو اللہ نے جو مقام دے رکھا ہے، اس کا ادراک بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے نا، اشرف المخلوقات، خدا کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے، اس کے لیے قابل احترام خاتون ہے۔ یہ رسول خدا تعظیم کے لیے اٹھتے تھے نا، بہت پہلے گلگت سے سید ضیاء الدین رضوی نے وہ اسی نصاب کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، تو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی۔ ادھر وہ ایف اے اور پتنے 9ویں اور 10ویں اور مڈل کی اسلامیات میں نظر ثانی کے لیے کچھ کمیٹیاں بنائی گئی تھی۔ 9ویں اور 10ویں کی کمیٹی میں شامل تھا۔ میٹنگ کے دوران وہ سرحد، اس زمانے کے سرحد کا کوئی عالم دین تھے، کمیٹی میں شامل تھے۔ وہ حدیث کا چیپٹر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت زہرا اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی تو رسول خدا آپ کے بابا بی بی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک تجویز ہے، یہاں سے احترام کا لفظ ہٹایا جائے اور اس کی جگہ پیار کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ میں نے وہاں عرض کیا، دیکھیں ہم سب الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، ہم سب اپنے اولاد کو پیار کرتے ہیں۔ رسول خدا نے اپنے پتے کسی نواسے کو یا کسی کا بوسہ دیا، وہ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں میرا بیٹا ہے، میں نے کبھی بھی اس کا بوسہ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا دل رحم سے اگر خالی ہے تو میں کیا کروں۔ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، گلے سے لگاتے ہیں، آپ اس کا ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں۔ بیٹی کو پیار کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے دستبوسی کر کے اس کو اپنی جگہ بٹھائیں مسند پہ اور سامنے دوزانو ہو کے خود بیٹھ جائیں۔ یہ احترام کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ حدیث اسی طرح ابھی تک موجود ہے
कि जब आन हजरत के पास तशरीफ लाती थी एहतराम में खड़े होते थे, खुदाया ये बीबी को तूने क्या मकाम दे रखा है, ये रसूल भी नहीं है, नबी भी नहीं है, इमाम भी नहीं है, लेकिन वो बुलंद मकाम अल्लाह ताला ने इस मुकर्रमा को अता फरमाया है कि खातमुल अनबिया और अशरफुल मखलूकात जिसकी तकरीम और ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं इस मुकर्रमा और मुअज़्ज़मा की जो मकाम है अल्लाह ताला के बारगाह में, उसको आपके जहन के करीब लाने के लिए, जैसी वो है, जो मकाम उनको दे रखा है अल्लाह ताला ने, उसका इदराक हमारे बस से बाहर है। सिर्फ उनके मकाम को जहन के करीब लाने के लिए मैं अमीर अल मोमिनीन की कुछ वो अजमत आपके सामने पेश करूंगा, फिर रसूल खुदा की हदीस की रोशनी में हम अंदाजा लगा सकेंगे कि इस बीबी का खुदा की बारगाह में क्या मकाम है। वैसे भी मैं अक्सर कहता हूं, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, आखिरी मासूम इस कायनात में इमाम ज़मान है। इमाम ज़मान के बाद अल्लाह ताला ने किसी इंसान को, फरिश्ते हो सकता है अभी पैदा होते रहते हो जो मासूम खता होते हैं, लेकिन आखिरी इंसान जिसको अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया है वो इमाम ज़मान है। इमाम ज़मान के बाद अल्लाह ताला ने किसी इंसान को मासूम पैदा नहीं किया। किसी से गुनाह है कबीरा, किसी से गुनाह है सगीरा सरजद होते रहते हैं, हमसे भी गुनाह सरजद होते रहते हैं। आज मैं वो चंद जुमले अमीर और मोमिनीन के फजाइल के बयान करूंगा, उसके नतीजे में मैं बयान करूंगा खुदा मेरे गुनाहों को बख्शेगा, आप उनको सुनेंगे, अल्लाह आपके गुनाहों को बख्शेगा। चूंकि रसूल खुदा की हदीस है, इन्नल्लाह जअल लिअखी अली इब्न अबी तालिबन फज़ाइला ला तुहसा कसरतन, खुदा ने मेरे भाई अली को इतने ज्यादा फजाइल से और मनाकिब से नवाजा है, ला तुहसा कसरतन, कसरत की वजह से उनको शुमार नहीं किया जा सकता। बेशुमार फजाइल से अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को वो नवाजा है। उसके बाद ये जुमला फरमाया, यूं समझे कि एक पूरा कसीदा पढ़ा है रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन की शान में। इसको अहले सुन्नत ने भी लिखा है और उशियों ने भी लिखा है। फमन ज़कर फज़ीलतम मिन फ़ज़ाइल अली गफ़रल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। इसका तर्जुमा करने से पहले ये एक बुनियादी इल्मी नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हों। मैं गुज़श्ता साल हज के दौरान अयतुल्लाह सिस्तानी के हज मिशन में वो एक हस्ती से मैं ये बात कर रहा था, इसी रिवायत के मफहूम के बारे में। वहां से मुझे एक फार्मूला मिला है, कुछ ऐसे गैर मामूली और बाअज़मत काम होते हैं, इबादतें होती हैं कि जो आदमी ये गैर मामूली और बाअज़मत काम अंजाम दे, इसकी अजमत के एतराफ के तौर पर अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है इसके आइंदा गुनाहों को भी तुमने नहीं लिखना। अली के फजाइल का बयान उन अमाल में से एक है। अब देखिए बहुत सारे रिवायात में ये आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। पढ़ते वक्त सुनते वक्त आपको ताज्जुब होगा, लेकिन जब ये जुमला आप जहन में लाएंगे ये आपका ताज्जुब जाता रहेगा। फरमाया फमन ज़कर फज़ीलतम मिन फ़ज़ाइल अली, जो आदमी अली की एक फजीलत को बयान करे, जरूरी नहीं कि मस्जिद इमाम सादिक के मिंबर से बयान करे, वो दोस्तों की महफिल में बैठ के आप अली की फजाइल को बयान करते हैं। अपने बच्चों के सामने क्लास में अली की फजाइल, एक फजीलत को, फजाइल नहीं एक फजीलत को बयान करें, गफरल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। इस एक फजीलत के बयान के नतीजे में अल्लाह ताला
اس بیان کرنے والے کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہوں کے بارے میں بھی اس بیان کی روشنی میں فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے گناہ کو مت لکھو۔ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ ما تقدم، تو سمجھ میں آ جاتا ہے نا، وہ آسان ہے اس کا سمجھنا۔ بھئی 1 سال 2 سال پہلے گناہ سرزد ہو گیا تھا، وہ علی کی فضیلت بیان کرنے کے نتیجے میں وہ بخشا گیا۔ وہ جو گناہ ابھی آئندہ سرزد ہی نہیں ہوا، اس کے بخشنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بخشنے کا مطلب ہے کہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ چونکہ اس نے اتنی غیر معمولی عبادت کی ہے، یعنی علی کی فضائل کو بیان کیا ہے، اس کو اس کے نامہ اعمال میں مت لکھو۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ یہ رسول خدا کے بارے میں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ البتہ وہاں ذنب کسی اور معنی میں ہے۔ ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب فرمائی ہے۔ فتح مکہ بعد کہتے ہیں صلح حدیبیہ، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اس غیر معمولی فتح کے نتیجے میں اللہ آپ کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کرے اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ گناہوں کو معاف کرنے کا بھی اللہ کے ہاں کوئی فارمولہ ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے اور بہت ساری روایات کے اندر بھی ذکر ہے۔ کل میں آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، عجیب نام رکھا ہے کتاب کا نام، حلقہ وصل بین امامت و نبوت، یعنی امامت کو نبوت سے ملانے والی کڑی۔ حضرت زہرا کے بارے میں کتاب لکھی ہے، امامت کو نبوت سے ملانے والی کڑی۔ اس کے اندر روایت دی ہے انہوں نے، آپ بھی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، سورہ قل هو اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 100 مرتبہ، صبح و شام جو 11 مرتبہ، باقی میں جتنی مرتبہ بھی پڑھیں، اور وہ حدیث تو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ سعد ابن معاذ کی جنازہ میں رسول خدا نے شرکت کی۔ بعد میں بتایا کہ سعد کی جنازے میں شرکت کے لیے جبرائیل امین کی قیادت میں ایک روایت کے مطابق 70,000، دوسری روایت کے مطابق 90,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ یہ کوئی امام نہیں تھا، وہ سلمان فارسی، ابو ذر اور اس لیول کا صحابی بھی نہیں تھا۔ جی آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ زندگی میں کیا عمل کرتا تھا یہ بندے خدا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 یا 90,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی کسی سے کوئی نہ رشتہ داری ہے نہ کوئی پارٹی بازی ہے، اس کا حزب ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں جو بھی شامل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بھی جس عمل کی وجہ سے سعد کے جنازہ میں 70,000 فرشتے شرکت کرتے ہیں، وہ عمل میں اور آپ انجام دیں گے، ہمارے جنازے میں بھی اتنے فرشتے شرکت کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا ہے زندگی میں کون سا ورد کرتا تھا، کون سا خاص ذکر کرتا تھا، الفاظ یہ ہیں، لقراءتہ سورۃ التوحید جالسا وقائدا۔ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، ذاہباً کہیں جا رہا ہوتا، آئباً واپس اپنے گھر آ رہا ہوتا، راکباً و ماشیا پیدل ہوتا، سواری پر سوار ہوتا، جی ہر حالت میں اس کی زبان پر سورہ قل هو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ کون ہے ہم میں جس کو سورہ قل هو اللہ یاد نہیں ہے؟ وقت کو فضول جو ہے نا وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ توحید،
سب کا اجر اور ثواب ہے، لیکن عجیب ہے یہ روایت، اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد وآل محمد، ان تمام اعمال اور اذکار میں روز قیامت جس عمل کا، ذکر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔